وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان نیوی کے زیر اہتمام بین الاقوامی امن مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی کے مہران بیس سے گہرے سمندر کے لیے روانہ۔ مشقوں میں 50 سے زائد ملکوں کے دستے شریک ہیں۔ محمد شہباز شریف قزاقوں کے خلاف نیول فورسز کا مظاہرہ دیکھنے کے علاوہ دیگر بحری مشقوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا مشاہدہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے نوجوان رہنماؤں کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز اجلاس کی زیر صدارت۔ اجلاس میں یوتھ کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نوجوانوں کی ترقی، روزگار، کاروبار سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا۔ مریم نواز پارٹی کی یوتھ ڈیولپمنٹ پالیسی پر اظہار خیال کریں گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ خارجہ پالیسی ملکی مفاد کے مطابق مرتب کی جاتی ہے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ جنیوا میں ریزیلینٹ کانفرنس کے موقع پر دنیا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ ہمیں ہر میدان میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا فارن سروس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے خطاب۔ تباہ کن زلزلے سے ترکی میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 31,700 اور شام میں 5,600 سے تجاوز کر گئی۔ 1,60,60,000 سے زائد افراد متاثر۔ ترکی میں نقصان کا تخمینہ 84 ارب ڈالر۔ پاکستان سمیت 70 ملکوں سے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فراہمی جاری۔ شام کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ پی آئی اے کے خصوصی طیارے کے ذریعے دمشق روانہ۔ 4 ٹن سامان میں خیمے، ادویات، گرم کپڑے، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ پیمز کے 10 ڈاکٹرز اور سی ڈی اے کی 10 رکنی ریسکیو ٹیم بھی شام روانہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حامد حمید اور سینیٹر طلحہ محمود نے امدادی سامان اور 20 رکنی عملے کو روانہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پی ایس ایل کی مانیٹرنگ کے لیے راولپنڈی اور ملتان میں لگائے کیمروں کو سیف سٹی لاہور سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے درست استعمال سے شہریوں کو بہترین ٹریفک پلان دیا جائے۔ محسن نقوی کی آئی جی پنجاب کے ہمراہ سیف سٹیز اتھارٹی کے دورے کے موقع پر ہدایت۔ لکی مروت میں پولیس چوکی پر حملہ ناکام، 12 دہشت گردوں کو پسپا کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران ایک شرپسند ہلاک، 3 گرفتار۔ پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کے 2 دھڑوں میں لڑائی، 4 اہم کمانڈروں سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ مودی حکومت کے گھناؤنے اور بھونڈے پلوامہ ڈرامے کو 4 سال مکمل۔ دہشت گرد ہندو بی جے پی سرکار کی بڑھتی وارداتوں پر بین الاقوامی برادری کی پراسرار خاموشی عالم امن کے لیے خطرہ۔ اقلیتوں پر مظالم اور ہمسایہ ملکوں میں دخل اندازی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں سے فرار کے حوالے سے پنسنگ یو این ایچ سی آر اور ای یو ڈی انفولیبس کی رپورٹ کی روشنی میں بھارت پر گرفت مہذب دنیا کی ذمہ داری۔ زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخلی، نہتے شہریوں کے قتل عام، مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی حیثیت کو اقلیت میں بدلنے اور جموں و کشمیر کو ہندو نو آبادی بنانے کے فاشسٹ مودی حکومت کے گھناؤنے منصوبے کے خلاف کل پوری ریاست میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعاون چاہتا ہے۔ علاقائی اور دوست ممالک کی سلامتی کے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ مفاد مشترکہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی نیوز بریفنگ۔
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सहयोनी फ़ौज की बमबारी, मगरबी किनारे में फायरिंग से 14 साला फ़लस्तीनी लड़का शहीद। 1.5 माह में शहीद होने वालों की तादाद 43 हो गई। काहिरा में अरब लीग का सरबराह इजलास। फ़लस्तीनी इलाकों में इजरायली कार्रवाइयों, अमलाक की तबाही और सहयोनी बस्तियों के क़याम की शदीद मज़म्मत। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी, मुलजिम फरार, पुलिस तलाश में मसरूफ। मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आयमा बेग और साहिर अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस। शायगुल, आसिम अजहर और फारिस शफीक ने शायकीन के दिल जीत लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, ये शानदार उठा दिया। Beautiful shot. Wow. PSL 8 का पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 1 रन से कामयाबी। लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 175 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 6 विकेटों पर 174 रन बना सके। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का दूसरा रोज आज भी एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी अमन मशकों की इख्तितामी तकरीब के लिए मेहरान बेस से गहरे समंदर के लिए रवाना हुए। वज़ीर आज़म मुश्तरका बहरी मशकों का मुआयना करेंगे, जिसमें 50 मुल्कों से ज़ायद बहरी अफवाज के दस्ते शरीक हैं। इन मशकों का बुनियादी मकसद समंदरी क़ज़ाक़ों, दहशतगर्दों, मुनशियात और असलहा स्मगलरों के खिलाफ मौसर मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करना है, जिस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म बहरी क़ज़ाक़ों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई, बहरी मशकों और पेशा वराना महारतों का मुशाहिदा भी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब के नौजवान रहनुमाओं का इजलास सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में लाहौर में हो रहा है। इजलास में यूथ के तंजीमी ढांचे का जायजा और नौजवानों की तरक्की, रोजगार, कारोबार से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इजलास में नौजवानों के सोशल मीडिया से मुतालिक किरदार और पार्टी की सतह पर कारकर्दगी पर गौर होगा, जबकि मरियम नवाज पार्टी नौजवानों की तरक्की की पॉलिसी पर इजहार ख्याल करेंगी। तंजीमी इजलास में यूथ चार्टर की तैयारी पर तजावीज़ ली जाएंगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी 8वीं आमन मशकें जारी हैं। आज मशकों का आखिरी दिन है। इस बारे में तफसील से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTV न्यूज़ के नुमाइंदे राना शहजाद। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा कि मशकों में आज कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं और आखिरी दिन की सरगर्मियों का क्या अहवाल है? पीस टुगेदर की थीम से पाक बहरिया की बैनुल-अक़वामी 8वीं अमन मशकें बहराई अरब के खुले समुद्र में जारी हैं। मशकों में शरीक मुख्तलिफ मुल्कों के बहरी जंगी जहाज भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। मशकों में आज पाक बहरिया के PNS तुगरल और PNS तैमूर ने एक बहरी जंगी जहाज को बहरी कज़ाकों के कब्जे से छुड़वाने का शानदार अमली मुजाहरा पेश किया। इसके अलावा मशकों में फायर पावर, फ्लोटिंग टोमेटोज़ को, जो कि किलर टोमेटोज़ कहलाते हैं, जो कि बहरी रास्तों में बड़े ख़तरनाक हैं, उनके तबाह करने का अमली मुजाहरा भी पेश किया। इसके अलावा
مشقوں میں پاک بحریہ کے مختلف جو ایئر اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، جن میں ہیلی کاپٹرز اور جنگی ایئر کرافٹ ہیں، انہوں نے بھی شاندار فلائی پاسٹ پیش کیا۔ مشقوں میں شریک آخر میں جو مختلف ملکوں کے بحری جنگی جہاز شریک تھے، انہوں نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو بھی پیش کرتے ہوئے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ شکریہ رانا شہزاد السلام ہمیں تفصیل سے آگاہ کرنے کے حوالے سے۔ مزید خبروں میں یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں اسپیشلائزڈ ڈپلومیٹک گریجویشن کورس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق موقف پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا میں ریزیلینٹ کانفرنس کے موقع پر دنیا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ سیلاب میں امریکہ اور چین نے ہماری بھرپور مدد کی۔ مشکل وقت میں دنیا کا ساتھ دینا ہماری بہترین خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کو مختلف قسم کے بحرانوں کا سامنا ہے، ہمیں ہر میدان میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فارن سروس آفیسرز نے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف بہترین انداز میں پیش کیا۔ ترکی اور شام میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکی میں 21,643 اور شام میں 5,714 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق زلزلے سے 84 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پاکستان سمیت 70 سے زیادہ ممالک کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے حزب اختلاف کے زیر قبضہ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں عالمی امداد کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بشار الاسد کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کے حزب اختلاف کے زیر قبضہ متاثرہ علاقوں میں عالمی امداد اب تک صرف ایک ہی راستے باب الہوا سے پہنچ رہی تھی، تاہم اب 2 مزید گزرگاہیں کھولی جا رہی ہیں جن میں باب السلام اور الرائی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے توقع ظاہر کی ہے کہ اب شام کے شمال مغربی علاقوں میں امداد تیزی سے پہنچ پائے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے 20 رکنی میڈیکل اور ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ امدادی وفد پیمز ہسپتال کے 10 ڈاکٹرز جبکہ سی ڈی اے کی 10 رکنی ریسکیو ٹیم پر مشتمل ہے، جو شام میں اربن سرچ اور ریسکیو آپریشن میں حصہ لے گی۔ امدادی ٹیموں کے ہمراہ 131 خیمے اور 3,966 کلو گرام ادویات پر مشتمل سامان بھی بھیجا گیا ہے۔ امدادی ٹیموں کو وفاقی وزیر سیفران طلحہ محمود اور معاون خصوصی حامد حمید نے رخصت کیا۔ ریسکیو اور میڈیکل ٹیمیں پی آئی اے چارٹر طیارہ بوئنگ 777 کے ذریعے دمشق پہنچیں گی۔ شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیموں اور سامان بھیجنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر سیفران طلحہ محمود نے کہا کہ شام کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں مہاجرین کی تعداد زیادہ ہے، ان کی جس حد تک مدد ہو مدد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر زلزلہ متاثرہ ملکوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ ضروری اشیاء کے ساتھ ہماری میڈیکل ٹیمیں بھی جا رہی ہیں جو امداد اور بحالی کے کاموں میں حصہ لیں گی۔ معاون خصوصی حامد حمید نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں سینیٹر اظہر عبانی کے اعتراض پر وضاحت دیتے ہوئے وفاقی وزیر قانون و انصاف نذیر تارڑ نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے لکھے گئے خط میں نہ تو چیئرمین سینٹ کو مخاطب کیا گیا اور نہ ہی سینیٹرز کو، بلکہ یہ خط وزیر قانون کو لکھا گیا ہے اور وضاحت کی گئی ہے کہ چیف جسٹس کے ریمارکس کو سوشل میڈیا حقائق سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا ہے، ان میں کوئی صداقت نہیں۔ سینٹ کا اجلاس مختصر کارروائی کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
کل تک جنہوں نے عمران خان کو پارلیمان تک جانے کا راستہ دکھایا تھا آج وہی راہزن قرار دیے جا رہے ہیں۔ حکومت ختم ہونے پر عمران خان نے کیا کیا موقف اپنایا اور کس کس کو مورد الزام ٹھہرایا، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مداخلت کی گئی، سازش کی گئی، بیرونی سازش، تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے۔ کیا کوئی اپنے محسن کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے جیسا عمران خان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی۔ جنرل باجوہ نے تو اب خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی، کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، لیکن اب وائس آف امریکہ کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ باجوہ کا کیا دھرا تھا۔ It wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. عمران خان کل تک تو یہ کہا کرتے تھے کہ حکومت اور آرمی سیم پیج پر ہے۔ جنرل باجوہ نے جس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی، ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ کیا عوام عمران خان سے پوچھیں گے کہ آخر آئے روز نام بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت ان کی اپنی نااہلی سے گری تھی یا پھر ان کو آئینی طریقے سے حکومت سے الگ کیا گیا تھا؟ الیکشن کمیشن میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہے، اس کے بعد کی تاریخ دے دیں، اگلی سماعت میں دلائل دیں گے۔ کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت منسوخ کیے جانے کے لیے دائر کردہ ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے متعلقہ عدالت میں جاری ٹرائل کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ محمد رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی نے اداروں کے بارے میں دوبارہ متنازع گفتگو کی ہے، وہ اہم سیکیورٹی اور قومی اداروں کے بارے میں مسلسل زہر افشانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعظم سواتی کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی۔ عدالت کے استفسار پر بتایا گیا کہ اعظم سواتی پر ٹرائل کورٹ میں ابھی چارج فریم ہونا باقی ہے۔ عدالت نے اعظم سواتی کے ٹرائل کے حوالے سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ایف آئی اے نے قومی اداروں کے خلاف مسلسل متنازع بیان بازی پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ایف آئی اے کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت نے اعظم سواتی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا تھا کہ جرم دہرانے پر اعظم سواتی کے خلاف ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ درخواست کے ساتھ راولپنڈی میں اعظم سواتی کے ایک حالیہ خطاب کی سی ڈی بھی بطور ثبوت پیش کی گئی ہے، جس میں انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں مبینہ متنازع گفتگو کی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کیا اور ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ نظام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے انعقاد کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیجیٹل وال پر مختلف علاقوں خصوصاً پی ایس ایل کے روٹس کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان سپر لیگ کی مانیٹرنگ کے لیے راولپنڈی اور ملتان میں لگائے کیمروں کو سیف سٹی لاہور سے منسلک کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے درست استعمال سے شہریوں کو بہترین ٹریفک پلان دیا جائے اور پی ایس ایل ڈیوٹی پر مامور پولیس اور دیگر عملے کے لیے کھانے پینے اور چائے کے انتظامات کیے جائیں۔ اس موقع پر مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی محمد کامران خان نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ بھی دی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے نیکولس چانگ، جوزف جینگ اور ماہور بیجوریگز سمیت بین الاقوامی فوڈ چین سے وابستہ سرمایہ کاروں کے وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ کینیڈا کی فوڈ چین کا پاکستان میں فرنچائز کھولنا بہت خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ملکی حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ گورنر پنجاب نے وفد کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں ہی تمام پروڈکٹس تیار کریں اور پاکستان کو اپنا ہب بنا کر یہاں سے دوسرے علاقائی ممالک میں مصنوعات ایکسپورٹ کریں۔ وفد نے گورنر پنجاب کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ اس تجویز پر بہتر طریقے سے کام کریں گے۔
high advisor to Prime Minister साहब, यहाँ फैकल्टी प्रोफेसर साहबान और एबटाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ताहिर साहब, हमारे अरकान जमात, डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब, ख़वातीन व हज़रात और इंतहाई काबिल फ़ख्र पाकिस्तान के लिए जो आज यहाँ पे बच्चियाँ तलबात कामयाबी के सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं, आप सब से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खुशी हुई है मुझे आज, मेरे जो स्टाफ है हमेशा मुझे तकरीर लिख के देते, फिर ये मेरे 6वां 7वां कॉन्वोकेशन में उसको फिर नहीं पढ़ सकता हूँ, इसलिए कि माहौल के हिसाब से और वालिदैन ख़ासकर VC साहिबान, हमारे प्रोफेसर्स साहिबान और तलबा के कामयाबी, जज्बा, हुब्बुल वतनी देख कर फिर दिल की बातें इंसान करके मुझे अच्छा लगता है। आज सबसे पहली तो जब मैंने यूनिवर्सिटी पहली बार देखा, मुझे खुशी महसूस हुई कि एक जन्नत नज़ीर यूनिवर्सिटी जो पहाड़ों के दामन, सरसब्ज और शादाब और ख़ूबसूरत पुरफ़िज़ा मुकाम में ये यूनिवर्सिटी वाक़या है, और आज इस यूनिवर्सिटी से कसीर तादाद में तलबा व तलबात डिग्रियाँ लेके यहाँ से फारिग होंगे। मैं अपने बच्चों और बच्चियों को ये कहूँगा, जिस तरह हमारे चेयरमैन GC साहब ने फरमाया, देखिए हमने या हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं, जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, हम जब पढ़ रहे थे तो टाट पे बैठे हुआ करते थे। आज से पक्का एक बहुत बड़ा बांस में पक्का होता तो हम चलाते थे, और इस तरह की सहूलियात नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वालिदैन ने अपने ऊपर कहीं सख्तियां बर्दाश्त करके आपको ज़ेवर तालीम से मनव्वर किया, और आज से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और एक मुसम्मम इरादे के साथ ये सब कुछ आपके सुपुर्द किया जा रहा है। शायद आज आप इसकी एहसासियत को ना देख सके, लेकिन याद रखें, हमारा दुनिया के साथ एक मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का
واحد ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے. اور آج ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں، جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے 51 یونیورسٹیوں سے بڑھا کر 294 یونیورسٹیوں پر پہنچ چکے ہیں، لیکن دنیا کے ہائر ایجوکیشن کے فگر میں ہم 11% ہیں. اور اگر ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ان دوستوں نے وہ سہولیات نہ ہونے کے باوجود آج آپ کو اس طرح عظیم الشان حال میں بٹھا کے آپ کو ڈگریاں دے رہے ہیں، تو آپ نے پھر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور اگر انہوں نے 20 سال میں 51 یونیورسٹیوں سے 294 کا سفر طے کیا، تو آپ کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم 5 سال میں اس کو ڈبل کریں گے. اس لیے آپ دیکھ لیں، آج دن کے ماحول میں سورج کی روشنی میں لائٹیں لگا کر حال میں آپ کو ڈگریاں دی جا رہی ہیں. یہ ہمارے جو وی سی اور پروفیسر اور اساتذہ کرام صاحبان ہیں، ان کی ہر چیز میں ایک منطق ہوتی ہے، اور وہ منطق کیا ہے کہ آج دن کی روشنی میں لائٹیں لگا کر آپ کو ڈگری دی جا رہی ہے. آپ نے سمجھنا ہوگا اس منطق کو کہ آپ نے اندھیروں میں جا کر روشنی پھیلانی ہے. اور ہمارا ملک اور تاریخ میں نہیں جاتا، جیسے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا صبر کے بارے میں. 200 سال اور 500 سال اور 100 سال کی تاریخ شاید آپ کو بھی بیان کرنا پسند نہ ہو، لیکن جس طرح فرمایا گیا کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے ابھرنا ہوگا، ہم نے سیکھنا ہوگا. آپ کے اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں یا کسی بھی روڈ پہ معمولی سا غفلت ایک فرد کی یا ٹرانسفارمر جل کر، اب واپڈے سے لوگ آئیں گے تو 4 گھنٹے لگیں گے، ہم آدھے گھنٹے بعد روڈ بلاک کر کے اپنے بھائیوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں. ہمیں سیکھنا ہوگا. ترکی سے، شام سے 35,000 جنازے اٹھائے گئے، لیکن ایک احتجاج نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے قوم اور نیشن اور صبر. شاید تاریخ میں اتنے زیادہ جنازے بیک وقت نہ اٹھے ہو، تو میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے علم اور دانش کے مطابق جس سبجیکٹ میں آپ نے ڈگری لی ہے، آپ نے اس میں بہتری کے لیے ایجادات کا فلسفہ اپنانا ہوگا.
علم و دانش میں ہی تمام مسائل کا حل مضمر ہے۔ معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے علم کا حصول ضروری ہے۔ ڈگری حاصل کرنے والے طالب علموں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وطن عزیز کے استحکام اور خوشحالی کے لیے عزم صمیم سے آج کے طالب علموں کو مسلسل کام کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی ہزارہ یونیورسٹی کے کنووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ لکی مروت میں مخمل احمد زئی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جدید آلات کو استعمال کرتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں ایک کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک اور 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ پولیس لائنز پشاور میں خودکش دھماکے کے بعد کل عدم ٹی ٹی پی کے 2 دھڑوں میں لڑائی ہوئی، جس میں 4 اہم کمانڈروں سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ پلوامہ واقعے کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا کہ پلوامہ واقعہ سب مودی کا گھناؤنا منصوبہ اور ڈرامہ تھا۔ گزشتہ 4 سال کے دوران مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا۔ ثابت ہو گیا کہ پلوامہ کا ڈرامہ سیاسی چال تھی اور مودی نے سیاسی فائدے کے لیے اپنے ہی عوام حتیٰ کہ فوجیوں کو مروایا۔ بھارتی فضائیہ مودی کے سیاسی فائدے کے لیے جھوٹ بولتی رہی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھارتی میڈیا کو مودی نے جھوٹ بولنے کے لیے TRPs کی رشوت دے کر خریدا۔ ارنب گوسوامی جیسے لوگ میڈیا میں مودی کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی یورپی یونین اور اقوام متحدہ مخالف مہم میں بھی مودی کو منہ کی کھانا پڑی۔ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری بھارت کے اصل گھناؤنے چہرے کا نوٹس لے اور فنسنگ UNHCR اور EUD اور انفوس لیب کی رپورٹ کی روشنی میں بھارت سے جواب طلبی کی جائے۔ مودی کے بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر 16 منٹ میں عصمت دری کا واقعہ پیش آتا ہے، جبکہ ہر آدھے گھنٹے میں ایک خاتون اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے لگی۔ دوسری جانب انتہا پسند ہندوؤں نے دلتوں کی زندگی بھی اجیرن بنا دی ہے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں عبداللہ شاد اس رپورٹ میں۔ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ بھارت میں ہر سال 13 فروری کو خواتین کا قومی دن منایا جاتا ہے، لیکن خواتین کو روز ہراساں کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارت خواتین کے لیے دنیا میں خطرناک ترین جگہ بن چکا ہے۔ BJP حکومت آنے کے بعد سے حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں خواتین کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، جبکہ مسلمان، دلت اور عیسائی خواتین انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہیں۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہراسانی کو قابض بھارتی فوج بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کے سرکاری جرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ہر 16 منٹ میں ابروریزی کا واقعہ پیش آتا ہے، جبکہ آدھے گھنٹے میں ایک خاتون اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بنتی ہے۔ دوسری جانب بھارت میں اچھوت ہندوؤں کے بڑھتے استحصال پر تنقید کرنے والے دلت رہنما سوامی پرساد موریا کے خلاف ہنگامہ برپا ہے۔ سوامی پرساد موریا نے کہا ہے کہ بھارت میں دلتوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ہندو انتہا پسند رہنما اور سادھو کسی دہشت گرد سے کم نہیں۔ ہندو مذہبی مجموعے رام چرت مانس سے منافرت پھیلانے والے حصے ہی نکال دیے جائیں۔ اس بیان کے بعد بھارت میں دلت ہندوؤں نے رام چرت مانس کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کی جانب سے رام پرساد موریا کی زبان کاٹنے والے کو 21 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر اسی طرح اس کی حرکت بنی رہی تو ایودھیا سے میں تپسوی چھاونی پیٹھادھیشور جگت گرو پرم ہنس آچاریہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں سے میں اس کو اٹھا لوں گا اور اس کا پھر میں چوراہے پر کھڑا کر کے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لوگوں کو مختلف بہانوں سے ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کرنے سمیت نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ ترجمان APHC نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ زمینوں پر قبضے کی مودی کی پالیسی کا مقصد کشمیریوں کی شناخت اور ان کے مسلسل مسلم کردار کو مٹانے کے علاوہ مقبوضہ علاقے کو ایک نوآبادی بنانے کی منظم کوشش ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں اور BJP اور RSS کے گٹھ جوڑ کو ظالمانہ اقدامات کے ذریعے اپنے وطن کو چھیننے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اسلام کی آمد سے قبل ہندو تہذیب کو زندہ کرنا BJP اور RSS کا ہدف ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد حکمرانوں کے ہندوتو ایجنڈے کو پورا کرنا ہے۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن سردار عبدالرب نشتر کی آج 65ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سردار عبدالرب نشتر نے مشکل کی ہر گھڑی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ سردار عبدالرب نشتر کا شمار تحریک پاکستان کے سرگرم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ 13 جون 1899 کو پشاور کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی عبدالحنان برطانوی راج کے خلاف جد و جہد کرنے والوں میں ممتاز سماجی شخصیت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سردار عبدالرب نشتر نے ابتدائی تعلیم کرسچن مشن اسکول سے حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے BA اور علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB کیا۔ سردار عبدالرب نشتر خلافت تحریر میں مولانا محمد علی جوہر کے دست و بازو بنے، جبکہ قیام پاکستان کی تحریک میں ایک عظیم رہنما بن کر ابھرے، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے وزیر اطلاعات اور وزیر مواصلات کے عہدے پر بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ پاکستان ریلوے اور پاکستان پوسٹ آفس میں اردو زبان کے فروغ میں سردار عبدالرب نشتر نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ 1949 سے 1951 تک پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ سردار عبدالرب نشتر کی خدمات کے اعتراف میں ملتان کا نشتر میڈیکل کالج اور پشاور کا نشتر ہاسپٹل ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ سردار عبدالرب نشتر 14 فروری 1958 کو انتقال کر گئے۔ ان کی خدمات کے اعتراف اور مخلص سیاسی رہنما ہونے کی وجہ سے انہیں مزار قائد کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عالمی منظرنامے پر سب سے پہلے آپ کو خبر سے آگاہ کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کئی مسائل پر مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومتی سطح پر پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ نتیجہ خیز روابط برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان سے مضبوط تعاون چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اور دوست ممالک کی سلامتی کے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کا مفاد مشترکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم علاقائی اور عالمی دہشت گردوں اور دیگر سیکیورٹی خطرات کے خاتمے کے لیے تعاون پر مبنی کوششوں کے منتظر ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی سطح پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ دونوں ملکوں میں بات چیت جاری رکھنے اور ان مقاصد کے لیے شراکت داری کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ امریکہ کی میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ حملہ آور نے بعد میں خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق یونیورسٹی میں 2 مقامات پر فائرنگ ہوئی۔ واقعے کے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد یونیورسٹی کو 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں 50,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ پولیس نے حملہ آور کی تصویر جاری کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ روس نے فضائی حملوں میں یوکرین کے توانائی اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ انتہائی تیز رفتار مرمت سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں کہ تمام نیوکلیئر پاور یونٹ فعال اور گرڈ سے منسلک رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ روس اور یوکرین کی لڑائی کا دائرہ کار بڑھنے پر عالمی سطح پر خطرات بڑھ رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کی عوام کو انکہی مصائب کا سامنا ہے جن کے گہرے عالمی اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے چیلنجز درپیش ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری کمی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ڈاکٹروں اور شعبہ صحت کے ملازمین نے اپنے حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 74 تنظیموں کی اپیل پر اس مظاہرے میں 2 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کہا کہ صحت کا موجودہ نظام نجی کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ نجکاری کی اجازت دینے والے قوانین کو ختم کیا جائے اور مستحکم تنخواہ پر صحت کے شعبے میں نئی بھرتیاں کی جائیں۔
ایک بار پھر رخ کریں گے قومی خبروں کا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی کی زیر صدارت سیکرٹریز کمیٹی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ سیکرٹری صحت نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فرائض سے غفلت برتنے پر 6 ڈاکٹروں کو ملازمت سے برخاست جبکہ 57 کے خلاف انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ڈیوٹی سر انجام دینے کے بجائے نجی پریکٹس کرنے والے 40 ڈاکٹروں کو اظہار وجہ کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے کہا ہے کہ صحت کی خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور فرائض کی ادائیگی میں غفلت کے مرتکب ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ فشریز بلوچستان اور فشنگ کمپنی اوشن وینچر کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی بھی موجود تھے۔ ماہی گیر کمپنی بلوچستان میں $5 کروڑ کی سرمایہ کاری اور گڈانی میں فش پروسیسنگ اور نقل و حمل کے لیے بھی سہولت قائم کرے گی۔ اقدام سے 700 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 60% ملازمتیں بلوچستان کے مقامی لوگوں کو دی جائیں گی۔ بلوچستان فشریز میں نجی شعبے کی جانب سے یہ پہلی سرمایہ کاری ہے۔ جنت نظیر وادی مالم جبہ میں برف باری نے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں ملکی و غیر ملکی سیاح روایتی علاقائی موسیقی اور چیئر لفٹ سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خوبصورت نظاروں کا احوال بتا رہے ہیں شوکت علی اپنی اس رپورٹ میں۔ سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع جنت نظیر وادی ملم جبہ میں آسمان سے گری سفید موتیوں سے ہر طرف سفیدی ہی سفیدی پھیل گئی۔ حسین مناظر دیکھنے کے لیے ملک بھر سے کثیر تعداد میں سیاح وادی ملم جبہ پہنچ گئے۔ بلند بالا اور سرسبز پہاڑوں کے دامن میں روایتی موسیقی پر نوجوانوں نے سرد ماحول کو گرما دیا۔ We are just here to see the Malam Jabba. This is my first experience and we love it. I'm really glad to see کہ یہاں پر ان لوگوں نے سارا اسکی انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اور ملک بھی یہاں پر آ رہے ہیں، تو that's a really good thing۔ کافی جوش و جنون نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے۔ موسم کافی ٹھنڈا ہے اور جب آئے ہیں تو برف باری بھی ہو رہی تھی، تو یہ میں نے زندگی پہلی دفعہ برف باری دیکھی ہے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے۔ شوکت علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملم جبہ سوات۔ آزاد کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام گنگا چوٹی پر جاری ونٹر سپورٹس سنو فیسٹیول ملک بھر سے آنے والے سیاحوں اور آزاد کشمیر کے شہریوں کی تفریح اور سیاحتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ مزید تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ اور جہلم ویلی کے سنگم پر واقع 10,000 فٹ بلند سیاحتی مقام گنگا چوٹی پر محکمہ سپورٹس، سیاحت اور MTBC کے اشتراک سے 6 روز سے جاری ونٹر سپورٹس سنو فیسٹیول میں سکینگ کے مقابلوں میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چترال سمیت ملک بھر سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ سکینگ کے مقابلوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین سکیئرز نے بھی حصہ لیا اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اور یہاں پر آ کے، یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا۔ میں نے سکینگ بہت جگہوں پہ کی ہے، میں نے بہت خوبصورت علاقہ دیکھے، لیکن میں آزاد کشمیر جیسے علاقہ میں نے نہیں دیکھا۔ فیسٹیول کے دوران ملک بھر سے آئے سیاح سکینگ کے ساتھ ساتھ موسم اور مست نظاروں سے بھی بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے۔ بہت ساری جگہ ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں، ان کو ایکسپلور کیا جائے اور ان پہ اگر جتنی بھی ہماری ایڈونچر ایکٹیویٹیز ہیں ونٹر سپورٹس کی وہ کرائی جائیں تو یہاں پر بہت زیادہ ہمارا ٹورزم بڑھ سکتا ہے۔ فیسٹیول میں سیاحوں کی ہزاروں کی تعداد میں شرکت سے یہ بات عیاں ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین مہماتی سیاحت کے لیے موزوں ترین ہے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گنگا چوٹی، باغ، آزاد کشمیر۔ اور اب آپ ملاحظہ کریں گے موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ اگر بات کی جائے گزشتہ 24 گھنٹے کی تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -14، کالا -13، استور میں -8، گوپس -6 اور مالم جبہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔